تے مرشد لاوے جاگ پرمدی تا جمے دودھ پانی گل وچ پھاہ غماں دا گھت کے تے ذکروں چھک مندھانی ہمت نال محمد بخشا مکھن آیا جانی میرے پیغام پہ ذرا آنکھ رکھیں۔ سبسکرائب کیجئے اسلامی چینل اور بیل والی گھنٹی کو ضرور دبائیں تاکہ آپ کو نئی آنے والی اسلامی ویڈیو مل سکے۔ جی شکریہ۔ وَأَوْلِيَاءِ أُمَّتِهِ وَأَهْلِ سُنَّتِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم الله الرحمن الرحيم فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا صدق اللہ مولانا العظیم۔ سب پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ یہ ہر روز کا ہنسنا، یہ ہر روز کا ہنسنا تجھے برباد نہ کر دے، یہ ہر روز کا ہنسنا تجھے برباد نہ کر دے، تنہائی کے لمحوں میں کبھی رو بھی لیا کر، ویرانے کو میرے دیکھ کے آباد بہت رویا، زنجیر میری دیکھ کے آزاد بہت رویا، نرمی پہ میری تیری سنگ دلی پہ دشت و جبل و آہن و فولاد بہت رویا، جب جا کے فرید میں نے قدم درس میں پایا، جب جا کے فرید میں نے قدم درس میں پایا، درس و کتب و مکتب و استاد بہت رویا۔ میرے مخدوم و محترم پیر طریقت رہبر شریعت حضرت اللہ علامہ صاحبزادہ
عصمت علی شاہ صاحب دامت برکات تو مجھے اجاڑے گی. لوگوں نے کہا صدیق طبیعت تو ہے ٹھیک، اپنی زبان کو کہتے ہو تو برباد کرے گی. آپ نے فرمایا جانتے ہو لوگوں کو اوندھا کر کے دوزخ میں کیوں گھسیٹا جائے گا؟ صرف اسی زبان کی وجہ سے. ہم زبان کی غلطی تو غلطی ہی نہیں سمجھتے. گالی آئی تو دے دی، گلا کیا تو کر لیا، جو مرضی آیا. یہی زبان ہے، یہی بندے کی ترجمان ہے. اگر بندہ نہ رہے تو یہی زبان شیطان ہے. قرآن کہتا ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. زبان ہلتی ہے، فرشتہ قلم اٹھا لیتا ہے. ایک لفظ بھی، حرف بھی جو میری اور تیری زبان پہ آتا ہے، تیری میری زندگی کی کتاب میں ثبت کر دیا جاتا ہے. صدیق تڑپ رہے ہیں کبھی زبان کے لیے، کبھی تنکا اٹھاتے، گھنٹوں آنسو بہاتے اور ایک ہی نعرہ لگاتے، ہائے کاش میں ابو بکر نہ ہوتا، میں یہ تنکا ہوتا، چولہے میں جل جاتا. آخر صدیق نے کون سے گناہ کیے تھے؟ وہ یہ جو کہہ رہے ہیں کاش میں تنکا ہوتا. کبھی کہتے میں پرندہ ہوتا، ڈال بیٹھتا، پکڑا جاتا، ذبح کر دیا جاتا، کوئی مجھے کھا جاتا، سوال جواب کا مرحلہ نہ آتا. حضرت فاروق اعظم حضرت علقمہ کہتے ہیں ہم حضرت عمر کے پیچھے نماز پڑھا کرتے تھے. سمعت نشیجہ من وراء الصفوف. حضرت عمر نماز پڑھاتے، جب آہیں بلند ہوتی پچھلے لوگ بھی چیخیں سنتے. لگتا یہ ہے کہ ہم نے تو غلطی کی نہیں، ہم نے تو گناہ کیا ہی نہیں. جو لوگ پاک تھے، شفاف تھے، صاف تھے، جن کے ساری کمی کوتاہی کے سلسلے معاف تھے، جنہوں نے پاک رسول کو تکا تھا، جنہوں نے دین کو اپنے سینے میں رکھا تھا، جنہوں نے جلوہ مصطفیٰ کا چکھا تھا، ان کو چین نہیں، ان کو قرار نہیں. لیکن ہمارے لیے چین ہی چین، قرار ہی قرار. حالانکہ سر سے پاؤں تک سیاہکار، بدکار، گناہگار. اس لیے قرآن نے کہا انہیں رونا چاہیے، انہیں ہنسنا نہیں چاہیے. یاد رکھو جن کے عرس میں آئے بیٹھے ہو، یہ عشاق، یہ سینہ چاک لوگ، حضرت شیخ فرید الدین عطار ولیوں کا سردار، جس کا ایک ایک شعر پڑھ کے ایک ایک ولی بنا. حضرت شیخ فرید الدین عطار فرماتے ہیں عاشقاں را شش نشانی اے پسر، جڑے رب دے عاشق نے انہاں تے رب دی مہربانی، انہاں دی ایک نہیں 6 نشانی. حضور کون کون سی نشانی؟ فرمایا آہ سرد، رنگ زرد، چشم تر. آہ سرد، ہائے ہائے کی آوازیں ہیں. آہ سرد، رنگ زرد، خوف سے رنگ پیلا، خوف سے رنگ پیلا ہے. چشم تر، ہر وقت روتے ہیں. میں جتنے اولیاء، حضرت پیر وارث شاہ گیلانی رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں ادھی رات جان لوگ آرام کر دے، ادھی رات جان لوگ آرام کر دے، اسی اٹھ کے کار کمامنے آیا.
ادھی رات جان لوگ آرام کر دے اسی اٹھ کے کار کمامنے تے کھوئے نینا دے گیڑ اشنان کریے تے میل دلے دی دور کرامنے تے منہ وچ پھیر داتن استغفار والی کدور تاں کڈ کے باہر وگامنے ہو کا حق دا دیونا فرض سانو تے امر حق بجا لے آمنے ہوئے ذوق تے شوق دیدار رکھے انہوں اپنا آپ بھی خامنے غور نہیں فرمایا سید نے کیا بتایا کہتے کھوئے نینا دے گیڑ اشنان کریے اکھاں دے کھو گیڑ کے اسی نہانے اسی گناہ نو انج مٹانے یاد رکھو لوگو حضور پیر کندھاری کے عرس میں آنے والوں غور فرماؤ خلفاء حضرات آپ بھی غور کریں اور فی الفور کریں فرمایا یاد رکھو یہ جو رونا ہے یہ گناہوں کو دھونا ہے مدینے والے نے بولا تھا مدینے والے نے بولا تھا فرمایا اگر کسی کی آنکھ سم جائے ایک ہوتا ہے آنسو بہنا ایک ہوتا ہے آنسو کا آنکھ کی پلکوں کی دیوار کو توڑ کے نکلنا ایک ہے چوٹ کمزور لگے کھوٹ تھوڑا نکلے دل کے اندر رکت کم پیدا ہو آنکھ میں آنسو آئے صرف سم کے آنسو نہ بن سکا قصور آپ کا نہ تھا قصور بولنے والے کا تھا کیونکہ بولنے والے کی ڈیوٹی تھی کہ وہ کوئی ایسا راگ چھیڑے جس سے دل پہ لگے چوٹ نکلے من کا کھوٹ اس لیے نہیں کہ ہاتھ چکو تے لات چکو یہ چکر نہیں اچھی بولو ٹیل لاؤ نہیں یہ تو بناسپتی قسم کی نعت خوانی اور بناسپتی تقریر ہے پچھلے جو بزرگ ہوتے تھے وہ بھی تو موتی خطاب کے بوتے تھے لوگ سن سن کے روتے تھے ایک آنسو یاد رکھیں یہ قیمتی شے ہے حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں لوگو روو 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 لوگوں نے کہا ابو بکر یہ کیا کہتے ہو روو روو فرمایا اگر رو نہیں سکتے ہو رونے والا منہ بنا لو وہ جناب رونے والا منہ بنائیں گے کیا فیض پائیں گے صدیق اکبر نے بولا فرمایا نقلی رونا بھی فیض پہنچائے گا وہ کیسے فرمایا ایک اصل ہوتا ہے ایک نقل ہوتا ہے ابھی آپ نہیں سمجھے دو طالب علم ہوتے ہیں ایک اصل ایک پیچھے بیٹھ کے مارتا ہے نقل اصل کے بھی 100 نقل مارنے والے کے 100 دونوں پاس اصل والا بھی پاس ہو گیا جو آگے تھا اس نے تو محنت کی تھی وہ تو راتوں کو اس نے دن بنایا تھا اس نے تو محنت میں خون جلایا لیکن اے نکمہ جڑا پیچھوں آیا انہیں بے کے ایک لفظ یاد نہ فرمایا صرف پیا تے کھایا لیکن وہ بیٹھا تھا قابل کے پیچھے باصلاحیت کے پیچھے جو کچھ وہ لکھتا رہا یہ نقل کرتا رہا جب رزلٹ آیا وہ بھی پاس یہ بھی پاس
نہیں سمجھ آئی، فرمایا رویا کرو، جہاں بلال پاس ہوگا یہ جمال بھی پاس ہوگا۔ اس لیے میں نے کہا ہے کہ صدیق تڑپتے تھے، صحابہ روتے تھے، اولیاء کرام کی زندگیاں روتے گزری، انہیں راز معلوم ہو گیا تھا بخشش کا۔ مدینے والے نے بولا کہ اگر دل میں رقت پیدا ہوئی، چوٹ دل پہ لگتی ہے، یاد رکھیں، چوٹ دل پہ لگتی ہے اور دل دکھتا ہے، دل میں سے دھواں اٹھتا ہے اور وہ دھواں رستہ بناتا ہے۔ اگر منہ سے نکلتا ہے آہ کہلاتا ہے، آنکھ سے نکلتا ہے آنسو بن جاتا ہے۔ لیکن کیونکہ کھوٹا تھا میرے جیسا، وہ چوٹ صحیح لگا نہ سکا، آنسو آنکھ میں آ نہ سکا، بس آنکھ میں آنسو صرف وہ سم گیا۔ سمنے کا مطلب کمزور، بالکل کمزور، مہین سا آنسو نکلا۔ پوچھا گیا کملی والا تو کرم فرما، ہمیں یہ بتا اس آنسو کا بنے گا کیا؟ میرے بولے میرے مصطفیٰ، فرمایا جو آنکھ میں آنسو سم گیا ہے، ساری دوزخوں کو بجھانے کے لیے اتنا ہی کافی۔ ہائے ہائے، آنسو کی قیمت آپ نہیں جانتے۔ میرے نبی نے بولا تھا، فرمایا اللہ کی یاد میں، اس کے عشق میں، اس کے محبوب کے پیار میں یا ان کے انتظار میں اگر آنکھ میں آنسو ایک کی آیا، مجلس تھی، بندے تھے 1000 10,000، لیکن ایک آنکھ میں آنسو آیا، رب نے رحمت کا می سب پہ برسایا۔ بخشش کا پیام سب کے لیے آیا۔ میرے آقا یہ جو آنسو بہتا ہے یہ کیا کہتا ہے؟ مدینے والے نے کہا کہ اگر ایک آنکھ میں آنسو آیا، اس آنسو کی قدر قیمت جانتے ہو حضور کیا ہے؟ فرمایا اگر بکری، بھینس، گائے کے تھن سے دودھ نکل جائے، حضور ٹھیک ہے، فرمایا کیا یہ نکلا دودھ واپس جا سکتا ہے؟ حضور ناممکن۔ فرمایا پھر یاد رکھو جیسے نکلا ہوا دودھ بکری کے تھن میں واپس جانے میں ناممکن، ایسے ہی رونے والے کا دوزخ میں جانا ناممکن۔ جیوے فیض کنداری۔ حضور کا ایک غلام انس تھا جس کا نام انس کا پھر تھا غلام ثابت بنانی تھا اس کا نام۔ حضرت ثابت بنانی، حضرت انس نے 10 سال میرے نبی کی خدمت کی، ثابت نے 40 سال حضرت انس کی خدمت کی۔ حضور نے فرمایا لا تمس النار من رآنی اور رآ من رآنی، جنہ سانو تکیا انہیں پیر جنت وچ رکھیا تے جنہیں ساڑے ویکھن والے نو تکیا۔ یہ وہی ثابت بنانی ہے۔ ایک دن حضرت انس کے پہلو میں بیٹھا تھا، خلیفہ بھی تھا، نوکر بھی تھا، شاگرد بھی تھا۔ حضرت انس سے کہنے لگا اے استاد جی تساں حضور نو تکیا؟ حضرت انس چپ، پھر کہا استاد جی تساں نبی پاک نو ویکھیا؟ حضرت انس کی آہ نکل گئی، فرمایا نہ رلایا کر، نہ وہ وقت یاد دلایا کر۔ حضرت ثابت نے کہا استاد جی رو نہیں، بتاؤ تو صحیح۔ فرمایا تو دیوانہ ہے، وہ عمر گزر گئی انہیں تکتے،
تجھے لاکھ بار دیکھا نہیں روح سیر ہوتی تیرے حسن سرمدی کا ہے عجیب تر نظارہ حضور نو تک دے رہے ہیں ساری عمری و مزہ چکھ دے رہے ہیں حضرت ثابت کی آہ نکلی لگے زور زور سے رونے فرمایا تو اب کیوں روتا ہے اس نے کہا استاد جی تسا تکیا اسا نہیں تکیا فرمایا بیٹا قسمت قسمت کی بات ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتی نصیب والی رات قسمت قسمت کی بات ہے حضرت ثابت بنانی نے اب جیسے حضرت صاحب بیٹھے ہیں یہ غلام اپنے پاؤں کو جکڑے پکڑے ہوئے ہیں حضرت ثابت پکڑے ہوئے تھے کہا لجپالا کرم فرما بے ادبی معاف ذرا سر نیچے کر اور مرید پیر کو شاگرد استاد کو تابعی صحابی کو کہتا ہے ذرا سر نیچے کریں کہا کیوں کہا مہربانی کریں نہ رلائیں منتیں نہ کروائیں سر جھکائیں حضرت انس نے سر جھکایا حضرت ثابت نے دائیں آنکھ کو چوما پھر بائیں آنکھ کو چوما کہا میں نے تو نہیں دیکھا مدینے والا لیکن ان آنکھوں کو چومنا چاہتا ہوں جن آنکھوں نے دیکھا کملی والا جنہ اکھیں دل بر ڈٹھا جنہ اکھیں دل بر ڈٹھا او اکھاں تک لئیاں تو ملیو تے ساجن ملیا ہونے آساں لگ پئیاں ان کا دیکھنا تو قسمت میں نہیں ان کا دیکھنا تو قسمت میں نہیں چلو ان کے دیکھنے والوں کو دیکھا چاہیے یہ ثابت بنانی حضرت انس کی آنکھوں کو چوم رہا ہے ان آنکھوں کو کیوں چوم رہے ہیں کہتے ہیں ان آنکھوں نے سرکار کو دیکھا نبیوں کے سردار کو دیکھا میرے لجدار کو دیکھا ہے حضرت ثابت کی عادت تھی آپ جب چلتے آنسو زندگی بھر خشک نہ ہوئے آنکھیں آ گئی بیمار ہو گئی طبیب کو بلایا گیا طبیب نے آ کے کہا حضرت جی آنسو روکو علاج کروں آنسو روکو علاج کروں آپ نے جو لفظ کہے وہ کہہ دیتا ہوں فرمایا لا خیر فی عین لا تبکی فرماتے اس آنکھ کا برا ہو جس آنکھ کا آنسو خشک ہو جائے اللہ کرے وہ آنکھ نہ رہے وہ آنکھ نہیں پتھر ہے وہ دل نہیں پتھر کی سیل ہے جس دل میں درد نہیں جس آنکھ میں نم نہیں علامہ ڈاکٹر محمد اقبال وہ آدمی جو قرآن ڈاکٹر اقبال ہمیں بڑا مان ہے ہم علامہ ہیں ہم مولانا ہیں ہم بڑے اللہ والے ہیں ڈاکٹر اقبال کے بارے میں نفرت سے کہتے ہیں اس کی داڑھی نہ تھی لیکن کیا یہ بھی جانتے ہو کہ قرآن کو جب اقبال پڑھتا تھا پھر اس کا نوکر قرآن اٹھا کے دھوپ میں گھنٹوں رکھتا تھا کیونکہ ورقے رو رو کے تار ہو جاتے تھے نبی کریم کا نام آتا تھا 3 گھنٹے وہ آنسو بہاتا تھا آخر اس کے پہلو میں بھی دل تھا اسی حضرت علامہ اقبال نے کہا تھا کہتے ہیں دل ملا گرفتار غم نیست نگاہ ہست در چشمش نم نیست ازاں بگریختم از مکتب او کہ در ریگ حجازش زمزم نیست
اقبال کہتا ہے کیا میں تقریر سنوں اس مولانا کی، اس ظالم کو رب نے پہلو میں دل دیا پر غم نہ دیا، آنکھ دی پر نم نہ دیا، حرم دیا پر زمزم نہ دیا۔ اس حرم کا کیا فائدہ جہاں زمزم نہیں، اس آنکھ کا کیا فائدہ جس میں نم نہیں، اس دل کا کیا فائدہ جس میں غم نہیں۔ اسی لیے دعا دیتے تھے، کہتے تھے سوزے صدیق و علی از حق طلب، اوے منگنا ہی رب کولوں صدیق دا سوز منگ، علی دا ساز منگ۔ سوزے صدیق و علی از حق طلب، ذرہ عشق نبی از حق طلب۔ آج جو حضرت پیر قندھاری، آپ اتنے سارے آئے، حکم ہوا سرکاری یا کھینچ لہی ہے، کھینچ کے لے آئی ہے اکبر آباد کی تمہیں ترکاری، آخر کچھ تو ہے، رات کا یہ پہر ہے، رحمت کی لہر ہے، عجیب چکر ہے، حالانکہ ہر بندے کا موجود گھر ہے۔ گھر کو چھوڑ کے رشتے ادھر سے توڑ کے کوئی پیدل آیا، کوئی سائیکل پہ آیا، کوئی بیچارہ ٹرالی پہ آیا، کیوں گھر والوں نے پکڑ کے بھگایا؟ نہیں کوئی کھینچ کے لایا ہے، آخر کچھ تو سرمایا ہے، انہوں نے روٹھا یار منایا ہے، یار نے دنیا کے سینے میں ان کے پیار کا چراغ جلایا ہے۔ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ حضرت میاں محمد بخش قادری فقیر، یہ بھی تھا ایک پیر، آپ فرماتے ریت وجود تیرے وچ سونا۔ فقیران دیاں گلاں عجیب نے، 500 صفحے دی کتابوں کم نہیں کر دی جڑا 4 سطرہ نے کر جانا۔ کی فرماندے نے، کہتے ریت وجود تیرے وچ سونا، ہر بندے کو صدا دے رہے ہیں، اور یہی عرس کا پیغام ہے، آپ سب کے نام ہے۔ ریت وجود تیرے وچ سونا تے ایویں نظر نہ آوے، ہنجو دا گھت پانی دھوویں تے ریت مٹی رڑ جاوے، تے پارا گھت محبت والا گولی ایک بناوے، ریت رلے وچ ریت محمد سونا قیمت پاوے۔ کوئی سانو سمجھاوے، اے نہاریے ہوندے نے، سنیاریاں دی ایک قسم ہے نہاریے یہی کرتے ہیں، نالیوں میں سے ریت نکالتے ہیں، ریت میں سے سونا نکالتے ہیں۔ یہی مثال دی میاں جی نے، وہ کہتے ہیں ہر بندے کے سینے میں ریت بھی ہے، سونا بھی ہے، مکھن بھی ہے، دودھ بھی ہے، درود بھی۔ دودھ وجود تیرے وچ شیریں تے روغندار سمانی، تے مرشد لاوے جاگ پرمدی تاں جمے دودھ پانی، گل وچ پھا غماں دا گھت کے تے ذکروں چھک مندھانی، ہمت نال محمد بخشا مکھن آیا جانی۔
میرے پیغام پہ ذرا آنکھ رکھیں گل وچ پھا غماں دا گھت کے ہائے ہائے اس ویلے ویسے بھی سمجھ کم آتا ہے اور سمجھانے والے کو سمجھ نہیں آتا آپ کو کہاں آتا شکر ہے کیا کہنے یہ جو آپ کے اشارے ہیں یہ بھی سمجھنے کے نظارے ہمیں ستے ہیں پھر بھی پیارے یہ جو دیوانے سے دو چار نظر آتے ہیں ان میں کچھ صاحب اسرار نظر آتے ہیں تیری محفل کا بھرم رکھتے ہیں سو جاتے ہیں ورنہ یہ لوگ تو بیدار نظر آتے ہیں پر حشر میں کون گواہی میری دے گا ساغر سب تمہارے ہی طرفدار نظر آتے ہیں وہ میں جو تقریر یاد کر کے آیا آدھی تو بھول گئی وہ آدھی جو یاد ہے اب وہ ٹاما کہیں سے آ رہی ہے کیونکہ مجھے ایک مرض ہے کہ بندہ وعدہ کرے اور وعدے کو تھوڑا سا بھی ٹوکا لگ جائے آدھا سبق بھول جاتا باجوہ صاحب کو ایک شعر سنا دیتا ہوں وہ کہتے ہیں تیرے وعدوں پر جیے ہم تو یہ جان جھوٹ جانا ہم خوشی سے مر نہ جاتے اگر اعتبار ہو آج میں نے ٹائم کہیں اور دیا تھا باجوہ صاحب پھر باجوہ ساتھ لگتا ہے نا نہیں سمجھ آئی بس یہ باجوہ تھا لہذا میں نے ان کو انکار فرمایا ادھر اقرار فرمایا آپ نے جو فرمایا پھر آگے سٹے سکتی ڈٹ کے کہے اب بلا تاخیر آ رہے جے فقیر ہون سنو انہاں دی بھلی بیزری تقریر میں کہ ان اللہ علی کل شیء ظاہر ہے ہم لوگ مجبور ہوتے ہیں حد کن فکاں سے گزر گئے حد لا مکاں سے گزر گئے تیری جستجو میں خبر نہیں ہم کہاں سے گزر گئے یہ اپنی اپنی ہے منزلیں یہ اپنی اپنی اڑان ہے کوئی بام تک نہ پہنچ سکے کوئی کہکشاں سے گزر گئے پر پیغام کا آخری جملہ یاد رکھنا گل وچ پھا غماں دا گھت کے ذکروں چھک مندھان صبح سویرے منہ اندھیرے جب نانی اماں ڈالتی ہے نا مندھانی دے پھیرے اے شوارمے والے بٹیرے نہیں سمجھ سکتے اے برگر کی پیداوار نہیں سمجھ سکتے پرانے بابے سمجھ سکتے اولڈ از گولڈ ان کو سمجھ آ رہی ہے کہ گل وچ پھا غماں دا گھت کے یہ تو ریڈی میڈ مکھن کی پیداوار ہے انہیں کیا پتا مکھن دادی اماں نانی اماں کیسے نکالتی تھی صبح سویرے منہ اندھیرے نماز پڑھتی پھر رکھتی مٹی کے اندر مندھانی پھر مندھانی کے اوپر رسا ڈالتی لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اب بچوں کو اٹھاتی وہ آدھا بھی پلاتی لسی بھی خالص آتی مکھن بھی اتنا آتا تھا لیکن کیسے گل وچ پھا غماں دا گھت کے ذکروں چھک مندھانی ہمت نال محمد بخشا مکھن آیا جانی ہمت نال محمد بخشا مکھن آیا جانی اب حضرت صاحب تشریف لائے آپ نے اٹھ کے نعرے لگائے ورنہ اس عمر میں تو بابے کو کوئی دوائی بھی نہ پلائے اللہ کرے سمجھ میں آئے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت